ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ختم ہونے کے فوراً بعد آپ جائیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. اگر آپ کو مستقل ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کے گردے بھی خراب ہیں, آپ کا دل بھی خراب ہے. طب یونانی جو ہے, آپ حیران ہوں گے, یہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن سے پرانی طب ہے. انڈے کو ہاف بوائل کر لیں یا فل بوائل کر لیں, اس کی صرف سفیدی لینی ہے. 2 انڈوں کی سفیدی ایک بالغ کے لیے ایک دن میں بہترین ہے. باڈی میں خشکی رہنا, ڈی ہائیڈریشن رہنا یا سردی بڑھ جائے تو بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارگلا نیوز کے پروگرام صحت ہی زندگی کے ساتھ میں ہوں شہزاد چودھری. امید ہے بخیر ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ فی زمانہ ہر گھر میں اس کا کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے. خواہ 18 سال کے لوگ ہوں. ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں جو 18 سال سے کم عمر لوگ ہیں وہ بھی اس کے مریض ہیں, اور ان کی اچھی خاصی مقدار جو ہے نا, وہ تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح جو لوگ 35 سے 33 سال سے 45 سال کی عمر کے لوگ ہیں, ان کی جو تقریباً 50% تعداد ہے وہ اس کی مریض ہے ہائی بلڈ پریشر کی. اور اس میں کیا ہے, اس میں بہت سے مریض ناظرین ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. وہ کبھی انہوں نے چیک ہی نہیں کروایا ہوتا, کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں ہوتے, اسی لیے شاید اسے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا متس ہیں. اب پاکستان میں جو معیار ہے, یا بلکہ پوری دنیا میں ہے, وہ نارمل بلڈ پریشر کا معیار جو ہے وہ 120/80 ہے, اور کبھی یہ 130/90 ہوتا تھا, اور کبھی 150 اور 100 بھی ہوتا تھا. آج اس حوالے سے بات کریں گے حکیم سید مشرف علی زیدی سے کہ کیا بلڈ پریشر کا علاج موجود ہے طب یونانی میں, یا کہ صرف اگر آپ کو تشخیص ہو گیا ہے تو پھر آپ اپنی آخری سانس تک بلڈ پریشر لو کرنے کی گولی کھاتے رہیں گے. اس حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں حکیم مشرف صاحب کو. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, یہ بھی ایک بڑا ایسا مرض ہے جو بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے کہ جی دل کے امراض اس سے بڑھتے ہیں, اس سے جو ہے وہ آنکھوں کے امراض بھی آتے ہیں کہ بینائی کمزور ہو جاتی ہے, اور گردے بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور دوسرا, جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے پیمانے بدلتے رہے ہیں نا. ابھی اگر آپ میڈیکل جرنلز کا مطالعہ کر لیں, آپ تھوڑی سی میڈیکل ہسٹری کا مطالعہ کر لیں, تو پہلے انہوں نے نارمل 130/90 بھی رکھا ہوتا تھا. اب انہوں نے جب 120 کچھ عرصہ پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے 120/80 کیا تھا, تو اس دن پتہ چلا کہ ایک ہی رات میں کتنے کروڑ لوگ پیشنٹ کی لسٹ میں شامل ہو گئے. تو اس کے بارے میں حقیقت حال سے ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ شہزاد بھائی. ہائی بلڈ پریشر ایک بڑا خطرناک مرض ہے شہزاد بھائی. اس میں نا, اس کو آپ نے بہت اچھا تعارف اس کا کروایا ہے. یہ بلا شبہ یہ خاموش قاتل ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہونے کے باوجود ان میں علامات نہیں آتی. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, مطلب بہت سارے جو ابو 40 ہیں نا, ان کو تو میں لازمی پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے کبھی بلڈ پریشر چیک کروایا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. جی تو بھائی محسوس ہو نہ ہو, مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم جو آج آپ کو بلڈ پریشر کی اویئرنیس دے رہے ہیں, اس میں سب سے پہلی بات ناظرین, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ختم ہونے کے فوراً بعد آپ جائیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 18% جو لوگ ہیں وہ بلڈ پریشر کا شکار ہیں جو اڈلٹ ہیں, یعنی کہ 18 سال سے عمر کے 18 سے 45 سال کے درمیان کے لوگ جو ہے 18% وہ ہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا. اور 45% جو لوگ ہیں وہ اس کا علاج ہی, تشخیص ہی کی طرف نہیں جاتے. تشخیص نہیں ہوگی تو علاج ہی نہیں ہوگا. بہت کم لوگوں کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بھی کوئی مرض ہے. اچھا, بلڈ پریشر کوئی مرض ہونا یا اس کا علاج کروانا یہ کوئی سٹگما نہیں ہے. مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے بلڈ پریشر ہے تو وہ آپ سے گھن کھائے گا یا آپ سے دور ہوگا. اگر آپ کو خدا نخواستہ ہائی بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہے, اس وقت کے مطابق 120/80 نارمل ہے اس وقت کے مطابق. جیسے اچھا سر, اس وقت کے مطابق ہی کیوں 20/80 موجود ہے؟ پہلے بھی تو وہی ہیومن تھا نا جب 130/90 تھا. میرے پھر وہی لائن, یہ سب ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دھندا ہے. ہم جو اویئرنیس دے رہے ہیں نا آپ کے ناظرین کو مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے, وہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے
बिल्कुल बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए ना। अगर आपका 120-80 से ऊपर वाला 135-85-90 तक भी है ना, तो आप थोड़ा सा एहतियात करना शुरू करते हैं। आप मरीज नहीं हैं। अगर इसके ऊपर चले गए आप, तो फिर आप मरीज हैं। आप फौरी तौर पर अपना इलाज शुरू करवाएं, और तिब्ब यूनानी में इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। शहजाद भाई, आपको हैरान कुन बात बताऊं आज आपको, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर दानियल शेस, आप कभी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा उनको भी कभी बुलाइएगा प्रोग्राम में। वो लॉन्जिविटी के एक्सपर्ट हैं। अच्छा। एज को वहीं रोकते हैं और वहीं फिर उसको रिवर्स भी करना शुरू कर देते हैं। वो काम ही ब्लड प्रेशर से स्टार्ट लेते हैं, पेशेंट के ब्लड प्रेशर से और इन मामला से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, वो क्या करवाते हैं कि वही चीज़ें आज मैं भी बताने लगा हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जी, और आपको मुस्तकिल हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो फिर समझें कि आपके गुर्दे भी ख़राब हैं, आपका दिल भी ख़राब है। मतलब ये आप इसकी वजह से बेशुमार दूसरे मामलों का शिकार होते हैं। मर्द जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं, और औरतें बेरगबती का शिकार हो जाती हैं सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हमारी घरेलू ख़वातीन, आपको पता है, डोमेस्टिक स्ट्रेस का पहले ही शिकार होती हैं। तिब्ब यूनानी की रूह से ये खुश्की का मर्ज है। अच्छा, बॉडी में खुश्की रहना, डिहाइड्रेशन रहना, या सर्दी बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता। मुशर्रफ जैदी साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा जी कि जो है इसका इलाज मौजूद है, तो यहाँ पे जैसे हम किसी डॉक्टर के पास इलाज कराएं या किसी से कराएं, तो आपने कहा ना कि ये सर्दी जब आपके बॉडी में बढ़ जाती है, वो तो उल्टा गर्म ग़िज़ाएं जो होती हैं वो बंद कर देते हैं कि जी आपने अंडा नहीं खाना, आपने गोश्त नहीं खाना, जी आपने पाई नहीं खाने, आपने यखनी नहीं पीनी, आपने कुछ नहीं चीज़ें पीना। तो वो तो फिर अगर सर्द मजाज का आप कह रहे हैं, तो वो तो फिर सर्दी में वो और के बर्फ़ खाने में धकेल देते हैं वो तो। अच्छा, यही तो शहजाद भाई, यही तो बात है। मैं जो आपको कहा करता था कि आप मेरे साथ 2-3 प्रोग्राम और करेंगे तो हकीम बन जाएंगे। अच्छा। आपके सवालात जो है ना वो सीखने वाले हैं, इससे आपके नाज़रीन का भी फ़ायदा हो रहा है। देखिए, आप तिब्ब यूनानी को कभी भी एलोपैथी की ऐनक लगा कर ना देखा करें। मतलब इंटरनेट पर जो मालूमात मिलती हैं, ये यूरोप की, अमेरिका की कॉपी पेस्ट है इधर। अच्छा। जो कि हमारे तिब्ब यूनानी जो है, आप हैरान होंगे, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से पुरानी तिब्ब है। ये हज़ार साल से चल रही है। जो यूनानी जब इस खित्ते में आए थे तो अपने साथ लेकर आए। तो मैं सादा चीज़ें चंद बताने लगा हूँ। हमने, एक तबीब ने फैसला करना होता है कि पेशेंट को क्या देना है जी। मतलब बहुत सारी ठंडी चीज़ें जो है वो ठंडे अमराज के लिए भी होती हैं। अच्छा, बाज़ मरतबा ये मरीज़ को फैसला करने दें कि इसको तस्कीन देनी है, इसकी तहलील करनी है, या इसको मुहर्रक मेडिसिन देनी है। यानी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। लेकिन आज हम मार्गलन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपके प्रोग्राम में जो चीज़ें बता रहे हैं वो है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर एक थ्रेशोल्ड के अंदर अभी है, आप पुराने पेशेंट नहीं है, हाँ जी, तो आप फौरी तौर पे क्या काम करेंगे? आप फौरी तौर पर कम नमक पर आ जाएं। अच्छा, मतलब सादा जो सफ़ेद नमक है इसको कम करके पिंक हिमालयन साल्ट पर आ सकते हैं। अच्छा, मतलब अपनी हांडियों में नमक वैसे ही कम कर दें। वैसे भी अगर आप पेशेंट नहीं भी हैं तब भी आप कर दें। आज आप ये वीडियो देखने के बाद ये फैसला तो आज ही कर दें। अच्छा, दूसरा ये है कि अपनी कैलोरीज का इस्तेमाल बढ़ा दें। मतलब, और कैलोरीज ये एक ही सारी आपने गोश्त में से ही नहीं ले लेनी, आप उसको तकसीम करके लें, सब्जियों से, दालों से, सूप से, फलों से, मतलब इस तरह से। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में सोडियम का और पोटाशियम का तनासुब रखा है जी। अगर सोडियम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पोटाशियम बॉडी में कम हो रहा है, और अगर पोटाशियम बढ़ा रहे हैं मतलब तो वो सोडियम कम हो रहा है। इस तनासब को आपने बरकरार रखना है, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। उससे भी ब्लड प्रेशर में को मैनेज करने में बहुत आसानी रहेगी। और बड़ी अहम बात है कि अगर आप फरबे हैं और गैर ज़रूरी फरबे से आगे जा रहे हैं, मोटापे की तरफ अगर जा रहे हैं, तो अपना वज़न थोड़ा सा कम करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सलाद को अपने खाने का हिस्सा बनाएं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और ये डॉन में न्यूज़ छपी थी, हमारी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तिब्ब यूनानी के माहिरीन जो है उन्होंने ये बड़ा कई सालों के क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये बात ये रिसर्च जो है जर्नल में भी शाया हुई है
کہ جو لوگ کیلولا کرتے ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر آٹومیٹکلی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں جو 10 سے 15 سال سے بھی میڈیسن لے رہے ہیں بلڈ پریشر کی, بیٹا بلاکرز لے رہے ہیں یا دوسری لے رہے ہیں, وہ کیلولا شروع کر دیں تو ان کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کرتے چلیں کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ جو نیند ہوتی ہے, نیند کا ایلیمنٹ کیسا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جتنے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کا نیند سائیکل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس نیند کے سائیکل کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہوتا ہے؟ اور ساتھ پھر وہی آپ کی بات کہ جناب وہ سکرین ٹائم کو, وہ لوگ سکرین ٹائم زیادہ دے رہے ہوتے ہیں جب ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. یہ بھی بڑی غلط بات ہے شہزاد بھائی, آپ نے بات بہت اہم کی ہے. جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا سکرین ٹائم تو ہوتا ہی ہوتا زیادہ ہے. اچھا, جب وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی تو بجائے اپنے موبائل کو رکھ دیں, لیپ ٹاپ چھوڑ دیں, وہ نیند کی طرف, نیند تو تبھی آئے گی نا جب آپ کا دماغ پرسکون ہوگا. لیکن بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے کیونکہ جسم میں خشکی زیادہ ہوتی ہے وہ فیکٹر بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ لوپ میں چلا جاتا ہے پیشنٹ. جتنا زیادہ جاگے گا اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہائی رہے گا, جتنا بلڈ پریشر ہائی ہوگا اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی. اسی طرح جو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے گردے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور گردوں میں جو خشکی آئے گی, گردوں میں خرابی آئے گی تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. یہ لوپ میں آنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر لیتے ہیں, میں آگے ٹھیک کرنے کی بھی چیزیں بتاؤں گا آپ کے پروگرام میں, تو اگر آپ بلڈ پریشر اپنا ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کی نیند بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے شہزاد بھائی بتا رہے ہیں, اور گردے جن کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات مردانہ کمزوری خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ اویئرنیس کے لیے ہم یہ پروگرام سارے کرتے ہیں کہ لوگ یہ جان سکیں حقیقت حال کیا ہے. ابھی انٹرنیٹ پہ چلے جائیں آپ, جا کے صرف بلڈ پریشر کا لفظ لکھیں, وہاں پہ اتنے ٹوٹکے آ جاتے ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی بتا رہا ہے کہ جناب یہ قہوہ استعمال کر لیں, یہ بوٹی استعمال کر لیں, یہ کر لیں, آپ کا بلڈ پریشر ختم. کیا آیا واقعی اس طرح کے قہوے جو ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں یہ کوئی فائدہ مند چیز ہوتی ہیں؟ شہزاد بھائی, میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے جب بھی بلائیں گے نا, جس موضوع پر بھی بلائیں گے, میں آپ کے ناظرین کو اس قسم کی اویئرنس دے کر جاؤں گا کہ جو پہلے انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. اچھا, انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طبیب ہے, ہمارے پاس اسرول ایک بڑی زبردست چیز ہے, اس سے بلڈ پریشر مستقل ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوئے 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں تو, اور آپ مختلف قسم کی میڈیسن پر لگے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو ایک مستند طبیب سے رابطہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ابھی ڈائگنوز ہوا ہے, اب آپ شروع میں اس کا شکار ہوئے ہیں, تو اس کے لیے میں چند چیزیں بتاتا ہوں. اپنی غذا میں کیلے بڑھا دیں. اچھا, مطلب اس کو ریگولر میگنیشیم کا جو سورس ہے وہ کیلا اوورال جو ہے نا, اوورال کیلے کا جو ہے وہ ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں شہزاد بھائی آپ کو حکیم بنا دینا. تو جو ہر چیز کو, کیونکہ ہم ایلوپیتھی کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں پروٹین کتنی ہے, اس میں فیٹ کتنا ہے, اس میں میگنیشیم کتنا ہے. یہ نہیں, کیلا جو ہے نا وہ پورا کیلا وہ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے. اسی طرح انڈا, آپ حیران ہوں گے. ہاں بالکل, وہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے انڈے نہیں کھانے جناب. میں آج آپ مارگلن نیوز سے جو چیز بتا کے جا رہا ہوں وہ ہے انڈے کی سفیدی. اچھا, انڈے کو ہاف بوائل کر لیں یا فل بوائل کر لیں, اس کی صرف سفیدی لینی ہے. 2 انڈوں کی سفیدی ایک بالغ کے لیے ایک دن میں بہترین ہے. بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ٹماٹر اپنی غذا میں بڑھائیں اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح ڈارک چاکلیٹ آپ جو ہے نا وہ کھانا شروع کریں, وہ بہت بہتر ہے. گرمیوں کے موسم میں تربوز وافر مقدار میں پیٹ بھر کر کھائیں, آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا. سردیوں میں باقی جو چیزیں ہیں نا وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کشمش بہت اچھی ہے آپ کے لیے. اچھا, ہاں کشمش کھانا شروع کریں, وہ بہترین ہے. اچھا, اس کے علاوہ اپنی خوراک میں جو بھی ہنڈیاں آپ پکائیں اس میں تھوڑی سی اجوائن چھڑک لیا کریں. اچھا, مطلب جو بھی آپ نمک کم کر دیں اس ہنڈیا میں, اور اجوائن جو ہے نا وہ چھڑکنا شروع کر دیں, وہ بہت بہترین ہے. اور اسی طرح آج میرے کہنے پر, آج اس ویڈیو کے فوراً بعد ادرک جو ہے نا اپنے کھانے میں ڈبل کر دیں. اچھا, مطلب جتنا ادرک آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ڈبل کر دیں. اور ان سردیوں میں جوس, میں بہت ساری چیزوں میں جوس منع کرتا ہوں, لیکن اس میں جو جوس لفظ استعمال میں 2 مرتبہ زور دے کر کہہ رہا ہوں, چقندر کا جوس پینا شروع کریں. اچھا, بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. جی دوستو اور ساتھیوں, آپ نے حکیم مشرف علی زیدی صاحب کی گفتگو سنی کہ بلڈ پریشر جب ابتدائی سطح پر ہے, آپ کو ابھی تشخیص ہوا ہے,
تو آپ یہ آسان سے طریقے استعمال کر کے اس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے کرونک مریض بن چکے ہیں تو پھر لازمی طور پر آپ کو کسی مستقل ماہر طب یونانی کے پاس جانا ہوگا۔ طب یونانی میں اس کا ایسا مستقل علاج موجود ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کی وہ جو ساری زندگی کے لیے لگی ہوئی گولیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹ سکتی ہیں۔ اب یہ آپشن ہم نے آپ کو دے دیا، آپ کو اویئرنیس دے دی ہے، اب اس کو اختیار کرنا آپ کا اپنا اختیار ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔